سورہ نمل کی 3 آیتیں جو سورہ نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 17, 18, 19 ان 3 آیتوں پہ انشاءاللہ ہم اور آپ تبصرہ کریں گے۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری عبرت کی باتیں رکھی ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً چونٹیوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم لوگ اور دیکھنا ہم کو یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی جو یہ مخلوق ہے چونٹی، اس سے ہم کو کیا سبق لینا ہے یا یہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے، ہماری زندگی کو کس طریقے سے یہ ہماری زندگی کے لیے کیا اور بہتری کر سکتی ہے۔ اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ چونٹی انسان کو کیا سبق دے گی، لیکن انسان کو بہت زیادہ سبق دیتی ہے چونٹی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی قرآن مجید کو غور سے پڑھے اور سمجھے تو کئی ایسی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کو پہچانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 میں، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی جو لشکر تھی، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، وہ سب جمع کر دیے گئے، اور حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر نمل کی وادی میں پہنچا۔ نمل کہتے ہیں چونٹیوں کہ سلیمان علیہ السلام جو ان کا لشکر تھا وہ چونٹیوں کے ایک وادی میں پہنچا، اور جب پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قالت، کہا چونٹیوں نے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا، کیا کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تم کو رون کر کے چل جائے، وہم لا یشعرون، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ پتہ ایک بات اس آیت سے پتہ چلی کہ چونٹی بھی بولتی ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اگر یہ بات کوئی آدمی 50 سال 100 سال پہلے کہتا تو لوگ کہتے کہ قرآن جو ہے یہ کہانی کی کتاب ہے، کیا چونٹیاں بولتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے بولتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنس پہلے اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن آج کی جو تحقیقی سائنس ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ چونٹیاں بھی بولتی ہیں۔ وہ 2009 میں ثابت ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو جب چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ اپنے گھر میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان اور اس کا لشکر بے شعوری میں، بے خبری میں تم کو رون کر کے چلا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ قوت دی تھی، وہ طاقت دی تھی کہ وہ پرندوں کی بھاشا کو سمجھتے تھے۔ تو چونٹی جو بولی وہ سلیمان علیہ السلام سن لی۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں ذکر کرے، دیکھیں کتنی پیاری آیتیں ہیں کہ انسان اگر ان آیتوں کو سمجھ کے پڑھے، اس کے معنی، مفہوم، تفسیر پر تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو کتنے مواد اس کے لیے نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فتبسم ضاحکا، جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا کہ چونٹی لوگ بول رہی ہے، چونٹی میں سے ایک چونٹی بول رہی ہے اپنی چونٹیوں کو کہ تو اپنے گھر میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام نے تو سن لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولھا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سن لیا، تو کہ اللہ نے قوت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسکرا کے ہنس دیے، اللہ اکبر، مسکرا کے سلیمان ہنس دیے، اور کیا کہا؟ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، قال ربی اوزینی، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ یاد کرے۔ سورہ نمل سورہ 27 آیت نمبر 19، یہ دعا ہے جو سلیمان علیہ السلام نے پڑھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا، بہت ہی پیاری دعا، ہر انسان کو چاہیے کہ یاد کرے اور پڑھے۔ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ آپ نے جو مجھ پر اور میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر جو آپ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کی بوچھار کی ہیں، ہمیں نبوت سے سرفراز کیا، ہمیں بادشاہی دی، ہمیں پرندوں کی بھاشاؤں کو سمجھنے کے یہ دی، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتی تھی، کتنی ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے اللہ، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ جو بھی نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی ہے، مجھے ان نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائیے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کرنے والا بنائیے؟ پتہ یہ چلا، نقطہ یہ ملا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے،
اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ان نعمتوں کے بدلے میں مجھے شکر کرنے کی توفیق دے. اور کیا کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ اللہ اکبر وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے. بولی سلیمان علیہ السلام سے بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ وقت کے نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. نبی سے بڑھ کر عبادت اور کون کرے گا؟ نبی سے بڑھ کر اللہ کا نیک بندہ اور کون ہوگا؟ لیکن نبی ہیں، نہ اپنے آپ نہ اپنی عبادت پر فخر ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے. ذرا سوچئے، ذرا غور کریے کہ میرے اور آپ کے عمل کتنے ہیں، ہم اور آپ کتنے نیک عمل کرتے ہیں، پھر بھی ہم کو کتنا گھمنڈ ہے اپنے آپ پر کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. لیکن جو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے زندگی میں اتنی نیکیاں کر لی ہے. وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا اللہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اور دیکھیے اور کیا پیاری بات سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اللہ اپنی رحمت سے مجھے داخل کر، کس میں؟ فی عبادک الصالحین، کن بندوں میں؟ صالحین بندوں میں. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے کیا سلیمان علیہ السلام نیک نہیں ہے؟ کیا سلیمان علیہ السلام صالحین میں سے نہیں ہے؟ لیکن تواضع دیکھیے، جھکاؤ دیکھیے، انکساری دیکھیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان نیک بندوں میں شامل کر جو تیرے نزدیک نیک ہے. اللہ اکبر. اور آج ہمارا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ نیک ہم ہیں، باقی سب کے سب حقیر ہیں. آج ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن نبی کیسے سوچتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ نیک عمل کی توفیق دے، شکر بجا لانے کی توفیق دے، اور ان میں شامل کر جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے نزدیک نیک ہے. اللہ بہتر جانتا اللہ کے نزدیک نیک کون ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ کتنی پیاری بات ہے. لہذا چوٹیوں کو جو میرے بھائیوں اس میں ذکر کیا گیا ان آیتوں میں، تو کیا کیا ہم کو سبق مل رہا ہے؟ پہلا سبق آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر انسان کے پاس وسائل نہ ہو اور اگر اس کے پاس ہمت ہے، ایک مضبوط ارادہ ہے اس کے پاس، ایک عزم لے کے اٹھا ہے وہ، گرچہ اللہ نے اگر اس کو اتنا وسائل اگر نہیں دیا ہے، تو اگر وسائل کی کمی بھی ہو، اللہ پر بھروسہ ہو اس آدمی کو، اس کا عزم اور ہمت مضبوط ہو، تو وہ بڑے سے بڑے کارنامے کو انجام دیتا ہے. کیسے؟ دیکھیے یہ جو چوٹیاں ہوتی ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں گھروں میں ہوتی ہیں، بازار میں ہوتی ہیں، مسجد میں بھی آپ کو دکھے گی، یہ دکھنے میں لگتا ہے کتنی حقیر مخلوق ہے، کتنی حقیر مخلوق ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے. آپ سائز بھی اس کا ناپ سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ چوٹیاں 2 ملی لیٹر کی ہوتی ہیں. جنرلی نارملی یہ لوگ 2 ملی لیٹر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ 20 سے 25 ملی میٹر تک لمبی ہوتی ہیں. یہ سائنس کے جنرلی کتنے ہوتی ہیں؟ 2 ملی لیٹر، اور 20 سے 25 ملی لیٹر تک یہ چوٹیاں لمبی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہاتھ نہیں دیا. لیکن ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت پر ذرا غور کریے. جب چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے کیا کہا تھا؟ اپنے گھر میں چلی جاؤ. پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ چوٹیوں کے گھر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور آج کی تحقیقی سائنس یہ کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ چوٹی اپنا گھر بنا سکتی ہے. کتنا لمبا؟ 8 میٹر لمبا. 8 میٹر کتنا لمبا ہوگا؟ میرا ہائٹ لگ بھگ 6 فٹ، لگ بھگ. اس سے 2 فٹ اور بڑھا لیجیے. چوٹی نہ ہاتھ ہے. آپ دیکھ رہے کتنی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے وہ، اگر کوئی آدمی اس کو ایسے مسل دے تو مر جائے. 8 میٹر لمبا گھر بنا سکتی ہے. اللہ اکبر. 8 میٹر. دیکھ رہے آپ آج ہمارے پاس کرین ہے، تمام طرح کے ماڈرن اکوپمنٹس ہیں جس سے ہم بڑے سے بڑی عمارتوں کو کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ورکرز ہیں، ہاتھ پیر سب کے پاس ہے ماشاءاللہ. چوٹیوں کے پاس نہ کوئی کرین ہے، نہ کوئی ماڈرن اکوپمنٹ ہے، کچھ نہیں ان کے پاس. وسائل کی کمی ہے. لیکن درس کیا مل رہا ہے؟ اگر وسائل کی کمی بھی ہو، ارادہ پختہ ہو، عزم ہو کہ ہمیں یہ کر ڈالنا ہے، یہ کام اللہ نے پر توکل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرا دیتا ہے. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے. 8 میٹر لمبا تک گھر بنا سکتی. سوچ سکتے ہیں آپ؟ یہ کوئی اگر سائنس اس کو ثابت نہیں کرتی تو آپ کہتے ہیں کوئی غیر مسلمان بھائی ہمارا کہہ سکتا تھا یہ کہانی ہے. لیکن یہ کہانی نہیں ہے. ذرا اس آیت دیکھیں، قرآن کو ذرا غور سے پڑھا کریے. اللہ نے کہا ہے چوٹیاں کہہ رہی ہے، چوٹیوں میں سے کہا کیا کہا؟ چلو
اپنے گھر میں چلے جاؤ, پتہ چلا چوٹیوں کا گھر ہوتا ہے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ انسان کو وسائل کو رب نہیں بنانا چاہیے. وسائل ضروری اختیار کرنا چاہیے, لیکن وسائل کو رب نہیں بنانا چاہیے. رب اللہ ہے. نہیں یہ چیز مہیا ہو گئی یا یہ آدمی آ گیا اب میرا کام بن جائے گا, نہیں بھائی صاحب. کوئی پوری دنیا ایک طرف مل جائے, پوری دنیا کا آدمی ایک طرف مل جائے, آپ کو نفع دینا چاہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں نفع نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ وسائل ہے, اختیار کرنا ہے, لیکن توکل بھروسہ تو اللہ پہ کرنا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلی کہ یہ جو چوٹیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں, یہ ایک دوسرے کے لیے کتنے مددگار ہوتی ہیں. اچھا اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چوٹی 2 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے. ہاں آپ حیران ہوں گے اور اللہ کی قدرت پر آپ حیران کریں گے, اور خالق واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اس کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا, کیونکہ 2 ملی لیٹر کی چوٹی کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دل رکھا ہے, دماغ رکھا ہے, اس کے اللہ نے اس کو پیٹ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نرو کارڈ دیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک نہیں 2 معدے دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو گلینڈز دیے ہیں. کیا پتا چلا ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق, کتنا بڑا اس کا دل ہوگا, وہ دل کیسے کام کرتا ہوگا, کتنا بڑا اس کا دماغ ہوگا, وہ دماغ کیسے کام کرتا ہوگا, اس کا پیٹ کتنا بڑا ہوگا, اس کے گلینڈز کتنے بڑے ہوں گے, اس کے معدے کتنے بڑے ہوں گے. آپ مجھے بتائیے, آج سائنس اتنی ترقی کر گئی, آج ہمارا آپ اتنا پڑھ لکھ چکے ہیں, آج ہمارے پاس تمام طریقے کے ماڈرن آلات ہیں, ماڈرن ٹیکنیکس ہے, ماڈرن اکوپمنٹس ہے, لیکن کتنا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ کیا نہ ہو, تمام تر وسائل کے بعد بھی ایک چوٹی نہیں بنا سکتا. اللہ اکبر. یہ اللہ نے قدرت کو دکھایا اور قیامت تک کے انسانوں کو, آنے والوں کو چیلنج دیا کہ with all your science and with all your technology and with all your modern equipments you cannot create even a fly, you cannot create even an ant. تمام تر پیسے, طاقت, وسائل کے باوجود بھی تم ایک میری مخلوق چوٹی کا بدل نہیں لا سکتے. اللہ, کیا پتہ چلا کہ اسی کو خالق مانو, اسی کی عبادت کرو, اس کی تخلیق پر غور کرو, اور اس کی تخلیق کو اگر تم دیکھو گے تو اس کی تخلیق میں تم ایک نقص نہیں نکال سکتے. سبحان اللہ. اور اسی کو سجدہ کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کا شکر بجا لاؤ. اللہ اکبر. تیسرا درس ہمیں ایک سبق کیا دے رہی ہے یہ چوٹیاں. تیسرا سبق ہمیں یہ چوٹیاں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر بعض اوقات کوئی ایسے حالات آ جائیں جہاں پر کھانے پینے کی کمی ہو جائے, تو اس اپنے جو کھانے کے سامان ہے تمہارے پاس, جو راشن ہے, اس کو کیسے سیو کرو, یہ درس دے رہی. دیکھیے کیسے بعض اوقات بارش کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ چوٹی جہاں پر کھانا رکھتی ہے وہاں پر کی جگہ نمی والی ہو جاتی, گیلی ہو جاتی. چوٹیاں جہاں کھانا رکھتی ہیں, ہاں چوٹی کے گھر میں نے آپ کو بتایا, چوٹی کے آپ کو چوٹیاں اپنے گھر میں کمرے بھی بناتی ہیں. جی سب کا اپنا اپنا کمرہ, میرے گھر میں میرا کمرہ, آپ کے گھر میں آپ کا کمرہ ہوگا. اسی طریقے سے چوٹیوں کا بھی اپنے گھر میں کمرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے کمروں کے بیچ میں اسپیس ہوتا ہے, مطلب ایک کمرے سے دوسرے کمرے جانے کے لیے راستہ بھی جاتے وہ بنا کہتے ہیں. یہ سب آپ جائیے گوگل پر, یوٹیوب پر سرچ کریے, سارے فوٹوگرافس آپ کو ملیں گے. میرے پاس ہے لیکن لا نہیں سکا میں آنے کی وجہ سے, میں آپ کو دکھاتا. آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, مار کے دیکھیے ذرا, عجیب آپ کو دکھے گا. اللہ اکبر. تو جہاں یہ لوگ کھانا رکھتی ہیں تو بارش کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, وہ جگہ جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے, کھانا سڑنے کا ڈر ہے, خراب ہونے کا ڈر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے دماغ کو دیکھیے, سوال ہے یہ ہے کہ وہ کھانا وہ لوگ سیو کیسے کریں گے. فریج تو ہے نہیں, ہمارے پاس تو فریج ہے, ان کے پاس تو فریج نہیں ہے, کیا کریں گے وہ لوگ. دیکھیے اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو کتنا دماغ دیا. اللہ ہوتا ہے, قربان رہی اللہ کی قدرت پر. وہ کیا کرتے ہیں کہ پتوں کو کاٹ کے لے کر کے آتے ہیں. چوٹی, کیا چوٹی پتی کھاتے ہیں؟ نو, چوٹیاں پتوں کو نہیں کھاتے ہیں, لیکن وہ پتوں کو کاٹ کر کے لاتی ہے اور جہاں پر وہ کھانا رکھتی ہے اس جگہ پر وہ پتے کو رکھ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر پتے کو وہ نہیں رکھے گی تو نمی کی وجہ سے وہاں پر فنگس, بیکٹیریا لگنے کا ڈر ہوتا ہے, اور وہ فنگس اس کے کھانے کو کھا جاتی ہے. اب وہ کیا کرتی ہے, اس پتے کے اوپر رکھ دیتی ہے, اور پتے کو رکھنے کے اوپر سے فنگس جو ہے اب پتے پر لگتا ہے, اور پتے کو وہ کھاتا ہے کون, فنگس, اور پتے پر فنگس پھیل جاتا ہے. کھانا بچ گیا. اور دیکھیں کیا ہوا, جب پتے پر وہ پھیل جاتا ہے فنگس,
تو یہ چوٹیاں کیا کرتی ہیں؟ اسی فنگس کو کھا جاتی ہیں. اللہ اکبر. یعنی فنگس آیا تھا چوٹیوں کا خوراک کھانے کے لیے. اللہ اکبر. چوٹیوں نے ان کو اپنا ہی خوراک بنا لیا. کیا پتا چلا کہ جب اگر اس طرح کا کوئی سچویشن آ جائے تو تم کیا کرو؟ دماغ لڑاؤ کہ کھانے کو کیسے سیو کریں. یوسف علیہ السلام کے قصے پہ آپ غور کریں گے. جب قحط سالی کا دور تھا، خوشحالی کا دور تھا، تو جب قحط سالی کا دور آگے آنے والا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے مال کو، غلے کو سیو کر کے رکھا تھا. لیکن سوال یہ کہ آج قرآن پڑھے کون؟ سوال یہ کہ آج وقت کہاں ہے قرآن پڑھنے کے لیے؟ 15 سے 20 منٹ بھی آپ نکالیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عجب انٹرسٹ دے گا انشاءاللہ قرآن مجید. قرآن کو پڑھیے. اللہ کو قرآن پڑھیے تو کس طریقے سے کھانے کا وہ سیو کرتی ہے. چوتھا سبق آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چوٹیاں ایک دوسرے پر دوسرے کو فوقیت دیتی ہیں، یعنی اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دیتی ہیں. کس طریقے سے؟ چوٹیوں میں ایک چوٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اسکاؤٹ. یہ سائنس کہتی ہے. سائنس کے حوالے سے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج بہت سارے لوگ سائنس 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 چلاتے ہیں. تو سائنس ہمارے لیے کبھی بھی یارڈ اسٹک نہیں ہے، کبھی نہیں. ہمارے لیے یارڈ اسٹک الحمدللہ قرآن اور حدیث. الحمدللہ ٹھیک ہے. وہ سائنس ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے لوگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ میں آپ کو درشانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث کے سامنے سائنس بالکل چھوٹا ہے، بالکل ادنا ہے، بالکل ادنا ہے، بالکل ادنا ہے. چونکہ میں پڑھا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں بالکل ادنا ہے سائنس آج بھی الحمدللہ. آپ دیکھیے اسکاؤٹ کیا کرتی ہے. جو چوٹی ہے وہ کہیں پر بھی کھانا ہوتا ہے، وہ ریسرچ چوٹی ہوتی ہے. کہیں پر بھی کھانا ہوتا ہے وہ جا کر اس کو چیک کرتی ہے. تو ڈاکٹر لارنس نام کے ایک سائنٹسٹ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا چوٹیوں کے ساتھ. ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ انہوں نے ایک ایلومینیم کے سکے پر کچھ چینی کے دانے یعنی شکر کو ڈال دیا. کس پر؟ ایلومینیم کے سکے پر. اور ڈال کر کے وہ سائیڈ میں کہیں پر بیٹھ گئے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ چوٹی آئی، اس کو کہتے ہیں اسکاؤٹ. آپ دیکھیے گا، آپ غور کریے گا، غور کریے ذرا کہ ابھی بھی آپ غور کر سکتے ہیں. ایک چوٹی آئی اور اس ایلومینیم کے سکے پر جہاں پر چینی رکھا ہوا تھا سکے پر، وہ اوپر نیچے چڑھی. ڈاکٹر لارنس کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے اس کو کیا دماغ دیا ہے. گویا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ چوٹی ماپ رہی ہے کہ اس ایلومینیم کے سکے کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ اٹھا کے لے کے جائے گی نا، وہ اٹھانے کے لیے کتنے چوٹیوں کی ضرورت پڑے گی. جیسے ہم اور آپ کوئی بھاری بیٹھ آ جائے، اکیلے نہیں اٹھا سکتے، تو دماغ فوراً کہہ دیتا نہیں اس میں 4-5 لوگ چاہیے. چلو بھائی تم میرے بھائی آ جاؤ، تم دوست آ جاؤ، تو مل کر کے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. بین ویسے ہی وہ اسکاؤٹ چوٹی آ کر کے اس ایلومینیم کے سکے پر ارد گرد کرتی ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے. ڈاکٹر لارنس کہتے ہیں پھر وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ چلی جاتی ہے اور 7 چوٹیوں کو واپس لے کے آ رہی ہے. سبحان اللہ. کتنی چوٹی کو؟ کتنا؟ ہاں یاد رہے گا، 7. وہ 7 چوٹیوں کو لے کر کے آئی اور وہ 7 چوٹیاں الحمدللہ ڈاکٹر لارنس کہہ رہے ہیں کہ اس ایلومینیم کے سکوں کو اٹھا کے لے کر کے چلی گئی جس پر شکر تھا. اب ذرا غور کریے. اچھا وہ اسکاؤٹ چاہتی تو خود کھا سکتی تھی؟ نہیں. آج میں اور صرف میں، میرا پڑوسی بھوکا سوئے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا بھائی بھوکا سوئے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کو سبق لینا چاہیے ان چوٹیوں سے. اللہ ہوا صرف میں. اللہ کے نبی نے کہا تمہارا اگر پڑوسی بھوکا سوئے تم اچھے پڑوسی نہیں. پڑوسی کے حقوق اللہ نے اسلام میں بتایا. اللہ ہوا. اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق میں وہ ایک لمبا لیکچر ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ صرف میں سیف ہوں، میرے گھر میں راشن ہے، میرے بینک میں بیلنس ہے الحمدللہ الحمدللہ. لیکن میرا دوسرا بھائی وہ فرق نہیں پڑتا، وہ بھوکا سو رہا ہے، وہ مددگار ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. ہم شاید یہ بات بھول بیٹھے کہ مال دینے والا، رزق دینے والا وہ اللہ ہی ہے. وہ جب چاہے دے دیتا ہے، جب چاہے منٹوں میں، سیکنڈوں میں چھین لیتا ہے. اس لیے بھائیو ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو. اب ڈاکٹر لارنس دیکھیے کیا کہتے ہیں، اور عجیب بات کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک لوہے کے سکے کو رکھا، اس پر کچھ چینی ڈالا اور پھر وہ اسکاؤٹ چوٹی آئی کچھ دیر کے بعد اور اس کے ڈائمینشنز کو ناپی اوپر نیچے پیچھے چڑھ کر کے اور پھر چلی گئی.
ڈاکٹر لارنس کہتے ہیں حیرانگی کی بات کیا ہے کہ جب وہ میں نے دیکھا کچھ منٹ کے بعد جب وہ چوٹیاں آئی تو پہلی بار 7 لے کر کے آئی, اس بار کتنی لے کر کے آئی؟ کہتے ہیں 21 چوٹی لے کر کے آئی, 21 چوٹی لے کر کے آئی. گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چوٹی کو اللہ نے یہ دماغ میں شکتی دی ہے کہ وہ سمجھ گئی کہ ایلومینیم کے کوئن سے لوہے کا کوئن 3 گنا زیادہ بھاری ہے. کتنا؟ 3 گنا. تبھی تو 3 گنا چوٹیوں کو لے کر کے آئی. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایلومینیم کا جو ویٹ ہے, پتا کیا تو پتا چلا کہ ایلومینیم کا ویٹ 2.70 گرام پر cc ہے. یہ کیمسٹری کے بچے جانتے ہیں. اور آئرن یعنی جس کو ہم نے کیفی کہتے ہیں اس کا ہے 7.86 گرام پر cc, یعنی لگ بھگ 3 گنا بھاری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے میرے بھائی. ہاں, یہیں پر ان کا ایکسپیریمنٹ ختم نہیں ہوا. یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو. وہ کہتے ہیں میں نے ایکسپیریمنٹ کو اور بڑھایا. کیا کیا میں نے؟ وہ کہتے ہیں اب میں نے ایک چینی کا یہ لیا جس کو آپ کہتے ہیں شوگر کیوب, چھوٹے چھوٹے آتے ہیں جو کیوب, وہ شوگر کیوب پہ میں نے رکھ دیا. میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ اسکاؤٹ چوٹی آئی اور پھر وہ اوپر نیچے چڑھ کے اس کے ڈائمینشنز کو ماپ رہی ہے, اور ڈائمینشنز کو ماپنے کے بعد پھر وہ چلی گئی. وہ سمجھ گئی کہ اتنی چوٹی کی ضرورت ہے, لہٰذا وہ اتنی تعداد کی چوٹیوں کو لے کر کے آئی. اس بیچ میں نے کیا کیا کہ اس آئس شوگر کیوب کو میں نے ہٹا دیا. ٹھیک ہے, اب وہ چوٹیاں آئی, اب وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے گفتگو کرتی ہیں. وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. آئس کیوب تو ہے نہیں, شوگر کیوب تو ہے نہیں, وہ چلی گئی. کہتے ہیں پھر کچھ دیر بعد میں نے اس کیوب پہ رکھا, پھر وہ اسکاؤٹ آئی, ناپی, پھر چلی گئی, پھر میں نے ہٹا لیا, اور ایسا میں نے 3 بار کیا. اب وہ کہتے ہیں, وہ بڑا بہترین انگریزی میں ایک جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اینڈس ڈو ناٹ لائی. وہ کیا کہتے ہیں؟ چوٹیاں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. سبق کیا ملا انسانوں کو جو ہر قدم ہر سیکنڈ ہر بات پر جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے؟ سبق یہ ملا کہ دیکھو ان چوٹیوں سے سیکھو, یہ چوٹیاں جھوٹ نہیں بولتی. کیسے؟ انہوں نے لکھا کہ اینڈز ڈو ناٹ لائی. یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں تیسری بار جب وہ چوٹیوں کو لے کر کے آئی اسکاؤٹ, تو میں نے تو شوگر کیوب کو ہٹا لیا تھا, تو چوٹیوں نے کیا کیا, میں نے دیکھا کہ وہ ساری چوٹیاں چڑھ کر کے اس اسکاؤٹ کو انہوں نے مار ڈالا. کیوں مار ڈالا؟ کیونکہ ان کو یہ پتا چلا کہ یہ اسکاؤٹ چوٹی جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے. انہوں نے 1 بار موقع دیا, 2 بار موقع دیا, 3 بار موقع دیا, اور تیسری بار انہوں نے کیا کہ اس کا قتل کر دیا, اس کو مار ڈالا. انہوں نے کہا اینڈز ڈو ناٹ لائی, چوٹیاں جھوٹ نہیں بولتی ہیں. لیکن انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4175, محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا. کیا کیا جس نے؟ صرف ہنسانے کے لیے, محفل میں بیٹھے ہوئے مذاق ٹھٹا چل رہا ہے, ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لوگوں سنو, جس نے محمد رسول اللہ نے فرمایا, جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا, ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو, ایسا آدمی ہلاک ہو, ایسا آدمی ہلاک ہو. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا, 3 مرتبہ فرمایا, ایسا آدمی ہلاک ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا چل جاتا کہ فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے, آپ کبھی اس کے طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک وہ آدمی جھوٹ کی عادت کو چھوڑ نہ دیتا. آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ہوتے, کیا سوچتے میرے آپ کے بارے میں؟ قدم قدم پر جھوٹ, قدم قدم پر جھوٹ, کاروبار میں جھوٹ, جاب میں, ہر بات پہ جھوٹ. جھوٹ جھوٹ میں اللہ کبھی برکت نہیں دیتا. سبق یہ ملا کہ جھوٹ مت بولو, مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. مولانا عبدالسمیع جعفری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. اور ان کے جیسے جتنے بھی آپ اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں گے, ان کی زندگیوں میں ایک آپ چیز نمایاں چیز پائیں گے. وہ کیا پائیں گے؟ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, کیونکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولا ہوا جھوٹ ہوتا ہے. آپ کو ایک میں حدیث سناؤں. محمد رسول اللہ ایک صحابیت کے گھر گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے, وہ صحابیت جو ہے, وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے. آج ہم بھی بلاتے ہیں نا, بیٹا ادھر آئیے, آپ کو چاکلیٹ دیں گے, بیٹا یہاں آئیے, ہم وہاں چلیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس نے بچے کو بلایا کہ بچے, بیٹے ادھر آ جاؤ, بیٹا آ گیا, میں تمہیں فلاں چیز دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب اس کا بیٹا آ گیا تو عورت نے اس کو وہ چیز دی جس چیز کو بول کر کے اس نے اپنے بچے کو بلایا تھا, اور پھر بچہ چلا گیا. اللہ کے نبی نے اس عورت کو کہا, سن, جس چیز سے تو نے اس کو بلایا, اگر تو وہ چیز نہ دیتی تو جان لے یہ تیرے کھاتے میں, تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. اللہ اکبر, جھوٹ لکھا جاتا. آج ہم کیا بول دیتے اپنے بچے کو بڑی آسانی سے, بیٹا یہاں ہو, یہ کام کر دو گے بیٹا وہاں چلیں گے, بیٹا ایسا کر دو گے تو یہ دیں گے, اور اگر آپ نے نہیں دیا, اللہ کے نبی فرماتے یہ بھی جھوٹ ہے. اور یاد رکھیے گا, جھوٹ کبیرہ گناہ ہوتا ہے.
جھوٹ کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. بات بولیے سچی سیدھی بات بولیے. کسی کو اچھا لگے برا لگے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. رب کو اچھا لگنا چاہیے. رب کو اچھا لگنا چاہیے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, آپ کو ایسا لگتا ہے آپ جھوٹ بولیں گے آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گا, آپ کے جاب میں ترقی, کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے. آپ سچ بولیں گے اللہ تعالیٰ سچ میں برکت ڈالے گا. اللہ ہوا. کئی فوائد ہیں سچ کے, کئی موقع ملا آپ کو سچ کے فوائد پہ بات بتاؤں. بہرحال یہ بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کیا کہ یہ جو چوٹیاں ہیں دیکھیے کتنے آرگنائز ہیں یہ لوگ. سائنس کہہ دیتی ہے یہ بات نہیں کرتی ہے, قرآن کہتا ہے یہ بات کرتی ہے. اللہ ہوا. یہ چوٹیاں بات کرتی ہیں. کیا بات کرتی ہیں؟ 3 طریقے سے بات کرتی ہیں. اب تک سائنس کہہ رہی ہے 3 طریقے سے, کیمیکل, فزیکل اور باڈی لینگویج. 3 طریقے سے بات کرتی ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ یہ بات کرتی ہیں. سائنٹسٹ لوگوں نے نہیں مانا تو 2009 میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. 4 mm کا مائکرو فون اور اسپیکر لیا اور انہوں نے 400 چوٹیوں کے جھنڈ میں اس مائکرو فون اور اسپیکر کو ڈال دیا. اللہ اکبر. اور جب ڈال دیا تو جب اس کی ریکارڈنگ سنی انہوں نے تو چوٹیوں کی آواز انہوں نے سنی, اسکریپنگ ساؤنڈز انہوں نے سنی. تب وہ اس نتیجے پہ آئے کہ چوٹیاں بھی کیا کرتی ہیں, بولتی ہیں. اللہ اکبر. قرآن نے الحمدللہ 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ چوٹیاں آپس میں بات کرتی ہیں, آپس میں بولتی ہیں. تبھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تھا. یہ کب پروف ہوا سائنس میں؟ 2009 میں. آپ کو اے بی سی نیوز پر بھی آج بھی آپ کو اے بی سی نیوز پر یہ ڈاکومنٹری مل جائے گی. 2009 میں ثابت ہوا. آج ہم سب چیز پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, کیمسٹری پڑھتے ہیں, بایولوجی پر ہر سبجیکٹ پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. جو کتاب جو ہیرا آپ کے پاس ہے اس کو آپ استعمال ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. استعمال ہی آپ نے, ہم اور آپ استعمال ہی نہیں کر رہے آج. یہ چوٹیوں کا مارکیٹ پلیس ہوتا ہے, یہ اپنے مردوں کو دفناتی ہیں. یہ کیا کہانی سنا رہے ہیں آپ؟ کہانی نہیں سناتے. الحمدللہ. اللہ اکبر. ہم لوگ وہی بات کہتے ہیں جو حق ہے, جو قرآن میں اور حدیث میں. اللہ ہو. کہانی تو کوئی اور سنائے, قصہ کہانی تو کوئی اور کرتا ہے. ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو عام کرنا, اللہ کی توحید کو عام کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے ڈزنٹ میٹر, فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے. اللہ اکبر. چوٹیوں کے گھر ہے, مارکیٹ ہے, وہ اپنے بھیگے ہوئے کھانے کو دھوپ میں سکھاتی بھی ہیں. اب کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ ایسا ہے. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام جب سن رہے ہیں تو کیا دعا کریں, اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں, میں نیک عمل کروں اور اللہ مجھے نیکوں میں شمار کر دے. یہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام ہے, اللہ کے نبی ہیں. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھوڑوں کے استبل میں, عمدہ بہترین گھوڑے جو انہوں نے جہاد کے لیے تیار کیے تھے, بہترین عمدہ گھوڑے ماشاءاللہ, اونچی نسل کے گھوڑے, لگ بھگ 20,000 کی تعداد میں. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا جائزہ لے رہے ہیں. جائزہ لیتے لیتے اتنے مشغول ہو گئے, اتنے مصروف ہو گئے اپنے اس کام میں کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی, عصر کی نماز چھوٹ گئی. اللہ ہوا. ان کو احساس ہوا کہ میری عصر کی نماز چھوٹ گئی. بہت روئے, اللہ سے گر گرائے, یا اللہ میں ان گھوڑوں کے چکر میں, اے اللہ عصر کی نماز میری رہ گئی. حضرت سلیمان نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان 20,000 گھوڑوں کو لایا جائے, اور 20,000 گھوڑوں کو سلیمان علیہ السلام نے کہا, اے اللہ ان کی وجہ سے میرے عصر کی نماز چھوٹ گئی, میں بھول گیا, میں مشغول ہو گیا, اللہ میں ان 20,000 گھوڑوں کو تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہے کسی کا جگر؟ آج ہم اپنے کام میں مصروف ہیں, اپنے دکان میں مصروف ہیں, اپنے جاب میں مصروف ہیں, اپنے گھر میں مصروف ہیں, اپنے بیوی کے ساتھ مصروف ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہیں, لیکن اذان ہو گئی مسجد کو آنے کی توفیق نہیں ہے, اذان ہو گئی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. وہاں سلیمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے لیے تیار کیا گیا, جو اللہ کے راہ میں گھوڑے جائیں گے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. بھول گئے, ایک عصر کی نماز بھول گئے, ایک عصر کی نماز چھوٹ گئی. ذرا دیکھیے ان کو 20,000 عمدہ گھوڑوں کو صدقہ کر دیا. اللہ نہ یہ رہیں گے, نہ میں تیری عبادت سے غافل ہوں گا, نہ تیرے ذکر سے میں غافل ہوں گا. اللہ اکبر. یاد رکھو جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے
جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے بڑھ کے اس کو نوازتا ہے. اللہ نے کہا سلیمان آپ نے میرے لیے ان 20,000 عمدہ گھوڑوں کو صرف میری یاد کے لیے آپ نے دے دیا. میری راہ میں جائیے, آج سے میں آپ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے آج تک نا, آپ نے میرے لیے قربانی دی نا, آج سے میں آپ کو ہواؤں پہ سفر کراؤں گا, اور 2 مہینے کی مسافت جو آپ گھوڑے سے طے کرتے تھے میں ان ہواؤں کے ذریعے سے 1 دن میں کرا دوں گا. اللہ, کاش یہ بات ہم سمجھ سکتے, کاش یہ بات ہم سمجھ سکتے. آج اللہ کے لیے ہم نیند کی قربانی نہیں دے سکتے. 20,000 گھوڑے اور 20,000 دینار اور 20,000 درہم اور 20,000 روپے تو بہت دور کی بات ہے. آج اللہ کے لیے ادنا سے کوئی قربانی مانگے, ارے فجر میں اٹھ کر کے آؤ نیند کی قربانی دے دو, ہم آج وہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور امیدیں کتنی لمبی لمبی ہیں. اللہ اکبر, بولو نیند کی قربانی دو گے اللہ کے لیے کم سے کم اپنے دل میں عزم کرو. اور اگر اپنے ابھی بھی دل میں لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے, ارے پتہ نہیں کیا, عزم ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا نا, عزم میں ہمت ہونا چاہیے, پختہ ارادہ ہونا چاہیے. یہ اللہ کے لیے ہے, یہ کوئی میرے آپ کے گھر کی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ کے لیے دعا کر کے سو, اللہ کے لیے یہاں سے اٹھو کہ آج سے اللہ نیند کی قربانی دیں گے تیرے لیے, اللہ دیں گے تیرے لیے. آخری بات بولتا ہوں, بہت باتیں. آپ پتہ ہے حدود نہیں تھا وہاں پر, حدود پرندہ نہیں تھا. حضرت سلیمان نے کہا یہ حدود کہاں چلا گیا, اگر اس نے کوئی ویلڈ ریزن نہیں بتایا تو مجھے ذبح کر دوں گا, قتل کر دوں گا. ہاں, حدود واپس آیا. اس نے کہا, سلیمان نے پوچھا کہاں گیا تھا تو؟ حدود نے کہا میں ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتا ہے. دیکھ رہے آپ, پتا کیا چلا کہ ایک پرندے کا عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, لیکن آج اشرف المخلوقات کا عقیدہ کیا ہے, نبی تو نبی, ہر پیر ہر ولی, یہاں تک کہ کتے اور بلی کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے, گھوڑے اور گدھے کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے. کہا میں گھوڑے شاہ گدھے شاہ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور ایک پرندے کا عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہوتا ہے. یہ بات پتہ چلی. اور دوسری بات کہ اس ہدہد کی دعوت پر ایک پوری قوم اور اس کی رانی اسلام لے کر کے آئی. اللہ, ایک پرندے کی دعوت پر ایک پوری قوم اور اس کی رانی اور اس کی پوری قوم توحید پر آ گئی. اللہ اکبر. آپ کی اور میری دعوت پر کتنے لوگ توحید پر آئے؟ اسی بات پر, اسی فکر پر میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں. سوچیے گا ذرا, ایک پرندے کی دعوت پر اس کو پسند نہیں آیا کہ لوگ اللہ کے علاوہ لوگ غیروں کو پوجا کرے, وہ لوگ سورج کو پرستش کرتے, سورج کو سجدہ کرتے. آگے کہتا ہے حدود سلیمان علیہ السلام میں نے دیکھا کہ اس کی رانی اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے. اے سلیمان علیہ السلام کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ ہوا ایک سے. اب تم سے کتنے لوگوں نے اسلام لایا, کتنے لوگ توحید پڑھائے, کتنوں نے شرک بدعت سے توبہ کی. ذرا سوچئے گا, میں بھی ذرا سوچوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم تمام کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو, اس کے دین کو پڑھنے کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے, اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدے توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.